یہ لفظ ہے یمسہ، عربی زبان میں جس کو چھونا انہوں نے کہا، لمس بھی ہے عربی زبان میں، مس بھی ہے عربی زبان میں۔ لمس تو صرف چھونے کو کہتے ہیں، یہ جو مس ہے یہ آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اتفاق سے اردو میں، کہ جی اسے تو ذوق لطیفہ سے مس تک بھی نہیں ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ معنی ہم دوسری لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس نے تو اسے چھوا تک نہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے ٹچ نہیں کیا اس کو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذرا بھی نہیں سمجھا، اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی لمس اور مس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مس کے بنیادی معنی ہی وہ طلب و جستجو اور پا لینا کسی چیز کو کہتے ہیں، حاصل کر لینا، ادراک ہونا اس کا۔ شرط اگلی یہ لگائی قرآن نے کہ اس کا ادراک کیسے ہو سکے گا؟ اب اگلے لفظ ہے مطہرون، ٹھیک ہے، طہور طہارت یہ لفظ جو ہے اس کے معنی جسمانی پاکیزگی کے بھی ہیں، لیکن جسمانی پاکیزگی نہیں۔ قرآن میں دیکھیے تو یہی لفظ ہے جسے ہم یہ طہارت کہتے ہیں، طہر کہتے ہیں۔ پانچ بٹا 41 میں یہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ذکر آ رہا ہے ان کا جو قرآن کو وہ تو عرب تھے، عربی زبان میں قرآن تھا، جس کو پڑھتے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا قلب جو ہے وہ مطہر نہیں ہے۔ وہی لفظ ہے قلب کا پاکیزہ ہونا۔ اب پاکیزہ بھی نہیں ہم لفظ استعمال کرنا چاہیے، معنی پھر وہیں چلے جائیں گے۔ اب قلب کی پاکیزگی جو ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے تو جو بنا لی نا اپنے ہاں کی افسانے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ معراج کی شب جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا تھا، پھر اندر سے دل نکالا تھا، پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا تھا، پھر اس کو پاک صاف کر کے پھر اندر آ کے تو ٹانکے لگائے تھے۔ اب وہ قلب کا صاف کرنا ہو گیا، تو وہ ہو گیا، اب اور کس کا قلب اس طرح سے صاف ہوگا؟ پاکیزگی قلب و نگاہ روز ہم بولتے ہیں لفظوں کو، صاف ہونا، اور بات بالکل صاف ہے۔ قرآن کے مقاصد و مفہوم اور مطالب کو سمجھا نہیں جا سکتا تا وقت ہے کہ انسان خالی ذہن ہو کر اس کی طرف نہ آئے۔ اگر پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ خیالات آپ نے قائم کر لیے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ کے قائم کردہ خیالات کی تائید قرآن سے مل جائے، یعنی آپ قرآن کو اپنے خیالات کے تابع رکھتے ہیں، صاف صاف مل جائے تو خیر، نہیں تو پھر تعویل کیجئے، کھینچ تان کے لائیے ادھر، اس کے مطابق مل جائے۔ قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، تم قرآن کو اپنی سمجھ کے تابع رکھنے چاہتے ہو۔ قرآن سمجھ میں آئے گا کہ پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی تصور، کوئی نظریہ یہ نہ رکھا ہوا ہو، خالی ذہن ہو۔ اس کو کہیں گے دماغ کی تطہیر، اسے کہیں گے طہارت قلبی۔ طہارا کے معنی ہوتا ہے دور کرنا کسی علاج کا۔ ان چیزوں کو دور کیجئے پہلے تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزان ایمان، میں عرض کروں گا کہ میں نہیں کیا کرتا، لیکن چونکہ ساری عمر اس قرآن کو سمجھنے میں گزری ہے، آدھی عمر اسی قرآن کو پڑھا، کچھ تھوڑی بہت عربی بھی جانتے تھے، بہت پڑھا، تفاسیر پڑھی، روایات دیکھی، قرآن کو پڑھا، قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ پہلے سے ذہن کے اندر معتقدات موجود تھے، وہ سارے دوران میں وہ اپنے مقام پہ جمے رہے۔ جہاں کسی طرح سے بنص صریح یا اشارتاً کنایتاً ان کی تائید میں کچھ مل گیا، سبحان اللہ ہم نے کہا،
جہاں نہیں ملا ہم نے کہا کہ نہیں ہم سمجھ نہیں سکے، بات تو وہی ٹھیک ہے جو ہم تمہارے دماغ میں ہے۔ آدھی عمر قریباً یا تہائی عمر، آج عمر تو بڑھ گئی ہے، اسی میں صرف ہو گئی اور اسی مقام پہ رہے جو اعتقادات پہلے ذہن میں تھے۔ اپنی واردات بتا رہا ہوں، اور جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن سمجھا اس صورت میں جائے گا، لا الہ پہلی صورت ہے صاحب اس کی، اس کے بغیر لا الہ کے بغیر الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کیا پوچھتے ہو خدا تعالیٰ کی یہ کیا کر گیا، وہ دو فکروں میں دو لفظوں کے اندر بات ساری کہہ گیا ہے۔ لا الہ ہے تطہیر قلب و دماغ، ہر قسم کا الہ دماغ سے الگ ہو جانا چاہیے، یوں خالی اس ذہن ہو کر قرآن کی طرف آئیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح الا اللہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن جہاں صورت یہ ہو کہ کوئی شے قرآن کی جو ہے آپ کے کسی پہلے سے قائم کردہ عقیدے، کسی بزرگ یا اسلاف میں کسی کے قول، وہ بھی تو ہمارے ہاں یہ درجہ لیے ہوئے ہیں نا، اس کے خلاف ہوا اور آپ کانپ اٹھے کہ ہیں اس کے خلاف یہ بات، نہیں 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 میں سمجھا نہیں ہوں۔ بہرحال قرآن یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی جو انہوں نے فرمایا ہوا حضور نے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان ایمان، سب سے پہلے تو اپنا حضور نکال لیا دماغ سے، پھر اس کے بعد ہر انسانی حضور کو دماغ سے نکالیے، پھر حضور باری تعالیٰ آئے گا، خالی مکان میں آئے گا، پہلے سے بسا ہوا ہوگا ذہن و قلب کے اندر کوئی اور، تو وہ اس صورت میں نہیں آئے گا۔ یہاں عام طور پہ ہم اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہلے سے کوئی بسا ہوا ہو، پہلے کہتے ہیں کہ صاحب اس کرایہ دار کو نکالو پھر ہم جائیں گے اندر۔ قرآن اور اس کے بعد اگلی بات عزیزان ایمان، جب آپ کسی فرقے سے متعلق ہو جائیں گے تو قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام تو وہ ہوگا جو اس فرقے کے معتقدات ہیں، انہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، قرآن کو کیا سمجھو گے؟ یہ تھی وہ مشکل، اور فرقہ پھر ایک نہیں، ان کے کہنے کے مطابق 72 اور ویسے 72,000، تو قرآن کس طرح سمجھ میں آئے؟ یہ دشواری تھی جس کے ماتحت کہا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرو اور کچھ پارسل کر کے مردوں کو پہنچا دیا کرو، بس اس کا مصرف یہ رہ گیا، بس وہاں تو یہ ہوا۔ باقی رہا قرآن سے اسلام متعین کرنا، عقائد متعین کرنا، زندگی کے مقاصد متعین کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ روایات نے، فقہ نے، تفاسیر نے وہ کر دیا، وہ تمہارے فرقے نے کر دیا ہے تمہارے لیے، یوں کہیے نا۔ اب اسی فرقے بندی کے کو ساتھ رکھتے ہوئے قرآن کی طرف آئیے تو معاف فرمائیے، میں کسی خاص فرقے کے خلاف یا کوئی تنقید نہیں کر رہا، ذہن میں رکھ کے آئیے تو اسی قرآن سے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اسی قرآن سے وضو میں پانی کے پاؤں دھونے کا بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس طرح سے سننی ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا بھی مل جائے گا اگر آپ دوسرے فرقے سے متعلق ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں متضاد بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ محسوس سی بات ہے کہ پاؤں دھویا جائے یا مسح کیا جائے، دونوں کو قرآن سے یہ مل رہا، کوئی عقیدے کا تضاد نہیں ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب کچھ یوں تعویل سی کر لیجیے، محسوس چیز ہے، دھونا یا مسح کرنا، چھونا، دونوں کو مل جائے گا۔ یہ کوئی فرقہ بھی یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں قرآن کے خلاف عقائد رکھتا ہوں، تو قرآن سے باہر کم از کم 72 قسم کے عقائد مل جاتے ہیں نا، پھر ان کو یہ کیوں مل جاتے ہیں؟ پہلے سے اپنے عقائد و نظریات کو ذہن میں محکم طور پر رکھ کے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، پھر وہ جس طرح سے ملتے ہیں ہم سے پوچھیے جنہوں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ کیسے کیسے پھر قرآن کو اپنے ان تصورات کے تابع کیسے لاتے ہیں، ان کے تابع لاتے ہیں قرآن کو۔ ہنسی آتی ہے عزیزان من، مذہب کا انگیز صورت بعض اوقات
بعض کیا اکثر اوقات ہو جاتی ہے یہ، لیکن عقیدہ ہے انسان کا، وہ اسی کے اوپر جھومتے، قطعاً نہیں سمجھ میں آ سکے گا۔ عزیزان مان یہ سن رکھیے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ آپ کے ہاں کوئی اسلامی نظام قائم ہوگا جب تک آپ قرآن کی طرف ان تمام تصورات کو الگ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ اولی شرط ہے قرآن کی، انہو شہادت میں پیش کر رہا ہوں میں اجرام فلکی کو کہ یہ قرآن کریم ہے، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ان کی سمجھ میں صرف آ سکے گا۔ اقبال کے الفاظ میں کہ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، آپ دیکھیے کہ اسی طرح فرقہ بندی کو کیسے محتاط کرتا ہے۔ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک، صبغۃ اللہ ونحن، ایک ہی رنگ ہے جو خدا کا رنگ ہے۔ وہ رنگ اس وقت چڑھے گا جو پہلے دماغ رنگین نہیں ہوگا، پہلے رنگ کے اوپر دوسرا رنگ نہیں آئے گا، اس کو دھونا پڑے گا پہلے۔ سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک۔ دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ عزیزان مان، جب تک لا الہ، ان بتوں کو نہ نکالیں گے آپ حریم کعبہ سے، اپنے قلب اور دماغ کے قبلہ سے، کعبے سے، اس وقت تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تاریخ بتاتی ہے کعبے میں اس وقت قدم رکھا تھا جب پہلے سے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال باہر نہیں کیا تھا۔ وہ تو محسوس بت تھے، پتہ چل گیا کہ رکھے ہیں، پتہ چل گیا باہر ہے، یہ جو دماغوں کے اندر چمٹے ہوئے بت ہیں، اور پھر وہ بت تو پھر بھی وثن کہتے ہی اس کی وجہ سے تھا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، لفظی وثن ہے ان کے لیے عربی زبان میں۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، کعبے کے حرم میں اقبال کو نہ جانے دینا، اس لیے کہ ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر۔ یہ تو اپنے آستی میں خداؤں کو چھپائے ہوئے ہے، اور ہر زمان ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، میری فکر ہر آن ایک نیا خدا تراشتی ہے۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک خدا کی زنجیر سے چھٹکارا ہوتا ہے، دوسرے کی زنجیر میں پھنس جاتا ہوں۔ تو جب قلب و نگاہ کی صورت یہ ہو انسان کی کہ ہر دم ایک نیا خدا ہے، تو پھر قرآن کیسے سمجھیں؟ کہتے ہیں نا یہ حضرات کہ جی دین بڑا آسان ہے۔ کیسے؟ لا یمسہ الا المطہرون، بات تو یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی آسان بات ہے؟ عقیدہ انسان کا عزیز ترین متاع ہوتا ہے، جان دے دیتا ہے، عقیدہ نہیں چھوڑتا، اس قدر دل کی گہرائیوں میں اثرا ہوا ہوتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، قرآن نے کہا بنی اسرائیل کے متعلق کہ تم نے اس گوسالہ جو تھا ان کا معبود تھی کیا، اس کو پیس بھی ڈالا، پھینک بھی دیا، لیکن ان کے تو دل کی گہرائیوں میں اس کی عقیدت اتری ہوئی ہے، اس کو کیسے نکالو گے وہاں سے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن لا یمسہ الا المطہرون صاحب، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اگر معاف رکھیے گا جنابت وغیرہ میں ہے تو غسل کرے، نہیں تو کم از کم وضو کرے، تو قرآن کے اس حکم کی تکمیل ہوگی۔ بس یہ وضو کر کے قرآن کی طرف آ جائے تو پھر اس کو مت کرے، اس کو چھوئے، بڑا آسان ہو گیا۔ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے مسالک اپنی جگہ پہ قائم رکھو، وضو کر کے قرآن کو چھو لو، اس کو پڑھ لیجئے، خدا کے حکم کی تکمیل ہو گئی جناب۔ پھر سمجھے کیا 72 قسم کا قرآن سمجھے نا، پھر
عملاً یہ بتایا نا دنیا کو کہ اس میں اتنا تضاد ہے. دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا یہ ہے قرآن کا کہ یہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بڑے فخر سے کہا گیا جناب، دیوبند سے یہ چیز آئی تھی، غالباً مولانا دریا آبادی نے تفسیر لکھنی شروع کی تو اس سے دارالعلوم دیوبند کے تذکرہ میں یہ چیز جو تبصرہ آیا اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک قرآن کی جو تفسیریں عام طور پر یا ترجمے بھی کیے گئے تھے وہ عام طور پر شافعی نقطۂ نگاہ سے، مالکی نقطۂ نگاہ سے کیے گئے تھے. ہم پڑھنے پہ مجبور تھے، کیا کرتے، پڑھا جاتا. للہ الحمد کہ اب ایک خالص حنفی نقطۂ نگاہ سے قرآن کا ترجمہ آ گیا، قرآن کا حنفی ترجمہ. چلے ہیں قرآن سمجھنے، بڑے خوش تھے. قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ جب ان کے سامنے خدائے واحد کا ذکر کرو تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا کرو ہم یستبشرون، باتیں کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ، حنفی ترجمہ جناب، جی جشن منا رہے ہیں. حنفی ترجمہ، شافعی ترجمہ، قرآن سمجھنے جا رہے ہیں. وہ قرآن تو یہ کہتا جی باوضو ہے ہم، وہ تو حکم ہوگی نہیں تعمیل. لا یمسہ الا المطہرون. نہیں عزیزان من، عشق کا تقاضا با سایہ ترا نمی پسندم. عشق تو ہزار بدگمانی. توحید یہ میں تو تیرے ساتھ تیرا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عشق کی بدگمانیوں کو تم کیا جانو. توحید خالص والا تو اس کے ساتھ اس کے سایہ کو بھی پسند نہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ سب کیوں ہے ایسا یہ قرآن؟ اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین. اس رب کی طرف سے ہے جو کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، کسی قوم کا، کسی نسل کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے. عالمین کا جو رب ہے اس کی دی ہوئی کتاب کے اندر تفرقے کے کیا معنی صاحب، کہ وہ حنفی کا ہو اور وہ شافعی کا ہو. وہ تو عالمین کے لیے ہے. قرآن کے تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہوا بتدریج آیا ہوا تھا اور پھر جمع ہو گیا ایک. یہ ہے قرآن. فلا اقسم بما هو واقع النجم. میں ستاروں کی گردش کو شہادت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے قرآن.